بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ایک بہت پیاری چیز جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ اس کو منزل کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، اور ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری باتیں کی گئی ہیں اس میں۔ تمام جو اس کی آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ کی نظر کروں گا۔ امید کروں گا آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا، اور اس منزل کو ہر کسی کو پڑھنا چاہیے دن میں ایک دفعہ، تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ کچھ چند فوائد جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسیب، سحر اور دوسرے خطرات جو ہیں ان سے حفاظت ہوتی ہے۔ چوروں اور درندے جانوروں سے پناہ ہو جاتی ہے، اور مریض وغیرہ کے گلے میں ڈال دیں اور یا اس کے اوپر پانی چھڑکیں، یا اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس کو چھڑکنے سے اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور بہت سی دعاؤں کا ذخیرہ ہے اس منزل میں۔ آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ امید کروں گا کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اللہ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست عنایت کی کرتے ہیں۔ بتا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ راستہ ان کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، نہ ان لوگوں کا جو رستے سے گم ہو گئے۔ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کا ترجمہ تھا، تو جس کے اندر اللہ پاک کی شان بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی پاکی بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس جیسا بنائے، اچھے لوگوں جیسا بنائے۔ اچھا، اس کے ساتھ آگے جو ہے سورۃ بقرہ کی آیات ہیں۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے جس پر کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ اور جو تم سب کے معبود بننے کا مستحق ہیں، وہ تو ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رحمان ہے اور رحیم۔ اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے، نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند، اسی کے مملوک ہیں سب جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر اور غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے، مگر جس قدر چاہے۔ اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی۔ وہ عالی شان عظیم و شان ہے، دین کی زبردستی نہیں کوئی، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ سو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کو کسی طرح شکستگی نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین، وہ ان کو نور سے نکال تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں سب، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لیں گے، پھر جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، رکھتے ہیں اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور مومنین کی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور ان کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ، کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی پر تفریق نہیں کرتے، اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے سنا اور خوشی سے مانا کہ ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت میں ہو، اس کو ثواب بھی اسی کا ہوتا ہے جو ارادہ سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے۔ اے ہمارے رب، ہم پر داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بھار نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو، اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر۔ آپ ہمارے کارساز ہیں، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجیے۔ گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یوں کہیے، اے اللہ، مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس کو چاہیں دے سکتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک لے سکتے ہیں، اور جس کو چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو چاہیں پس کر دیتے ہیں۔ آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلا شبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں اور بے جان چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوئے چھپا دیتا ہے شب سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ شب اسی طرح اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے بھی اور چھپ کے بھی۔
واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں اور دنیا میں بھی اس کی درستگی کر دی گئی ہے، دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے۔ اور فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو اور اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے اور نیک کام کرنے والوں سے۔ آپ فرما دیجئے، خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے سو اس کے بہت سے اچھے نام ہیں۔ اور اپنی نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیے، نہ بالکل چھپکے ہی پڑھیے، اور دونوں کے درمیان ایک طریقہ اختیار کر لیجئے اور کہہ دیجئے کہ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کا کوئی سلطنت میں شریک ہے، نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، نہ اس کی خوب بڑائیاں بیان کیا کیجئے۔ ہاں، تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمول خالی از حکمت پیدا کر دیا ہے، یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ سو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے، جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے کہ جس پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، سو اس کا حساب اسی کے رب کے یہاں ہوگا۔ یقیناً کافروں کو فلاح نہ ہوگی، اور آپ یوں کہا کریں کہ اے میرے رب، معاف کر اور رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں پر بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو بندش کرنے والے ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ تمہارا معبود ایک ہے، وہ پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور پروردگار ہے طلوع کرنے کا مواقع کا، اور پروردگار ہے طلوع کرنے کے مواقع کا۔ ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو، ہم ہی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائش، یعنی ستاروں کے ساتھ، اور حفاظت بھی کی ہے ہر شریر شیطان سے۔ وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، اور وہ ہر طرف سے مار کر دھکے دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ مگر جو شیطان خوش خبر لے ہی بھاگے تو ایک دیکھتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ لیتا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھیے کہ یہ لوگ بناوٹ میں زیادہ سخت ہیں یا ہماری پیدا ہوئی یہ چیزیں؟ ہم نے ان لوگوں کو چپکتی مٹی سے پیدا کیا۔ اے گروہ جن اور انسان کہ اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو نکلو، مگر بدون زور کے نہیں نکل سکتے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم ہٹا نہ سکو گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ غرض جب
آسمان پھٹ جاوے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ نری۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ سو اس روز کسی انسان اور جن سے جس اس کا جرم کے متعلق نہ پوچھا جاوے گا۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ ان مضامین عجیبیہ کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہی بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اچھا، وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سالم ہے، امن والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی درست کرنے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے پاک ہے۔ وہ معبود ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آپ کہیے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا جو راہ راست بتاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ اولاد، اور ہم میں جو احمق ہوئے ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے کافرو، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں، نہ تم میرے معبود کی پرستش کرتے ہو، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا، نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے۔ تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے، جب وہ رات آ جائے اور گروہوں کے پڑھ پڑھ کر پھونکنے والوں کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ جن ہو یا آدمی۔ یہ منزل تھی اس کے اندر، یہ تمام صورتیں جو تھی 4 کل ہیں، اور سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ بقرہ کے پہلی کچھ آیات ہیں، پہلے الف لام میم سے لے کر اس کی جو آیات ہیں وہ آخری آیات یہاں تک اس کو پڑھا گیا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تک۔ پھر آگے ایک سورت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالصَّفَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں،
اچھا، اس کے اندر سورت رحمان کو بھی مرج کر دیا گیا ہے، پھر سورہ جن کی کچھ آیات ہیں، پھر 4 کل ہے. تو اسی طرح یہ کافی ماشاءاللہ جو ہے اس کے اندر ذخیرہ ہے آیات کا، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. کوشش کی ہے کہ اچھا پڑھوں، مگر الفاظ کہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ صحیح ادا نہیں ہوئے. چلیں اللہ پاک درستی کرے. اسی طرح آگے ایک اور بھی آیات ہے الحمدللہ بہت زیادہ، تو وہ میں آپ کی آپ کو کرتا ہوں، کیونکہ یہ پورا ایک 40 صفحوں پہ یہ مشتمل ہے منزل. ابھی میں نے جو ہے 22 صفحے پڑھ لیے ہیں. ان میں آگے جو 23ویں صفحہ اس پہ حادثات سے بچنے کا وظیفہ لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا مفہوم بھی آپ کو سناتا ہوں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی پیش ہو، کہنے لگا کہ آپ کا گھر چل گیا. آپ نے کہا نہیں چلا. پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی بات کی. پھر تیسرا آدمی آیا، پھر اس نے بھی یہی بات کی. آپ کا ایک ہی قول تھا کہ نہیں جلا. تو کیونکہ آپ نے سنا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو انسان اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ کلمات اپنے پڑھے گا تو اس پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی. تو وہ کلمات یہ تھے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ تأخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. بسمہ سبحانہ وحمدہ وصلی وسلم. تو اس کے اندر یہ الحمدللہ جو ہے نا تمام باتیں تھیں، تو یہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے ساتھ جو ہے آیات شفا جو ہے قرآن پاک کے اندر 6 جگہ جو ہے یہ آیات شفا جو ہے ان کا ذکر ہے. تو یہ منزل کے اندر موجود ہیں. آپ اگر کوئی آپ کے گھر کے اندر کوئی انسان بیمار ہے تو اس کو یہ منزل لا کے رکھنی چاہیے، تاکہ وہ جو ہے اس منزل کو پڑھ کے جو ہے نا تو وہ شفا یاب ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کے اندر یہ بولا گیا ہے کہ آیات شفا کی جو اہمیت ہے میں آپ کو سناتا ہوں. امام طریقت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ سے منقول ہے. وہ فرماتے ہیں ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا. اس کی بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ نے فرمایا تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو؟ تو کیونکہ ان کی شفا نہیں مانگتے. میں بیدار ہو گیا، اس پر غور کرنے لگا تو یہ قرآن پاک کے اندر 6 جگہ جو ہے یہ 6 آیات ہیں. تو آپ ان کا جو ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں. کوئی بھی بیماری ہو تو یہ آپ آیات پڑھے تو آپ کو شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کا ترجمہ یہ ہے: اور بہت سے مسلمانوں کے قلوب کو شفا دے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے: اور بہت سے مسلمانوں کے قلوب کو شفا دے گا، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے. اچھا، اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے. اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں. ان میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا و رحمت ہے. اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے. اور آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے تو رہنما اور شفا ہے.
اچھا، یہ 6 آیات تھی جن کا ترجمہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ اس کے اندر شفا کا ذکر ہے قرآن کا، یہ بہت زبردست، یہ پڑھیں انشاءاللہ تو اس میں آپ کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ جو اس کے آگے بھی ہے کچھ آیات منجیات ہیں اس کے، حضرت اپنے سرین رحمۃ اللہ ان آیات بسم اللہ سے ہی پڑھی ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑے مہربان رحم والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر بنایا فرمایا ہے، اور وہ ہمارا مالک ہے۔ اللہ کے تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سپرد رکھنے چاہیے۔ اللہ کے تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سپرد رکھنے چاہیے۔ اچھا، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ بہت زیادہ ذخیرہ ہے الحمدللہ، قرآن پاک جو ہے نا یہ اس قدر ذخیرہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تو میرے خیال سے بہت وقت درکار ہونا چاہیے۔ اس میں اب یہ آیات ان کا ترجمہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچا دے تو بجز اس کے اور کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے مبذول فرما دیں، اور وہ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ اور کوئی جاندار روح زمین پہ چلنے والا ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ یہ سب چیزیں کتاب مبین میں منضبط اور مندرج ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے کہ جو میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے۔ جتنے روح زمین پر چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اس نے پکڑ رکھی ہے، یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ان کو روزی پہنچاتا ہے، اور تم کو بھی اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب جانتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو ان کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہی کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہیے کہ بھلا پھر یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا تم جن معبودوں کو پوجتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو کیا یہ معبود اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی اپنی عنایت کرنا چاہیں، کیا یہ معبود اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک جو ہے دعا ہے، جامع دعائیں ہیں، اس کی مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ سے کوئی دعا ایسی بتائیں مختصر سی ہو، تو آپ نے یہ دعا فرمائی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ سب اچھی باتیں جو تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہیں، اور ان تمام بری باتوں کے شر سے پناہ لیتا ہوں جن سے تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ لی ہے۔
تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور تیرا کام حق پہنچا دینا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کسی میں نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ برائی سے بچنے کی قوت، اور سلام ہو تمام رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اسی طرح دعائے حاجات میں ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہمیشہ پڑھے گا، خصوصاً جمعے کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ہر خوف کی چیز سے اس کی حفاظت کرے گا، اس کے دشمنوں پر اس کی مدد کرے گا، اس کو غنی کر دے گا، اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا خیال بھی نہ جائے، اس کی زندگی اس پر آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اس پر آسان کر دے گا، اس کا قرض ادا کر دے گا اگر وہ پہاڑ کے برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو ادا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، اے یکتا، اے یگانہ، اے معبود، اے بہت سخی، اے پھیلانے والے، اے کرم کرنے والے، اے بہت دینے والے، اے بخشش کرنے والے، اے بے پرواہ، اے بے پرواہ کرنے والے، اے بہت کھولنے والے، اے بہت روزی دینے والے، اے تمام جہانوں کو جاننے والے، اے حقیقت کو جاننے والے، اے زندہ، اے زندہ، اے قائم بالذات، اے بہت رحم کرنے والے، اے بے انتہا مہربان، اے آسمانوں اور زمین کو بلا نمونہ پیدا کرنے والے، اے بزرگی اور عظمت والے، اے بہت زیادہ مہربان، اے بہت زیادہ احساس کرنے والے، مجھے اپنی طرف سے ایسی خوشبو عطا کر جو تیرے سوا تمام سے بے پرواہ کر دے۔ اگر تم اب کامیابی چاہتے ہو، یہ کہ کامیابی آ چکی ہے، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح۔ اے اللہ، اے بے پرواہ، اے قابل تعریف، اے پیدا کرنے والے، اے دوبارہ زندہ کرنے والے، اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، اے عظمت والے عرش کے مالک، اے جو چاہے کر گزرنے والے، اپنی حلال کی ہوئی باتوں کے ذریعے حرام باتوں سے مجھے بے پرواہ کر دے، اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے ذات کے سوا تمام سے بے پرواہ کر دے، اور جن ذرائع سے تو نے اپنے کلام کی حفاظت کی اسی سے میری بھی حفاظت فرما، اور جن ذرائع سے تو نے اپنے رسولوں کی مدد فرما انہی ذرائع سے میری مدد فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی وظیفے ہیں کہ حضور سرور عالم بلا ناغہ تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ذکر اور دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے کوئی صاحب دل ان کو یاد کر لے اور اسے اپنا وظیفہ بنا لے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ قائم رکھنے والا ہے۔ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے کا بادشاہ ہے۔ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بقا حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، آگ حق ہے، سارے نبی حق ہیں تیرا، اور محمد حق ہے، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں اپنے سر سے تیرے آگے خم کر دیا ہے، میں نے اپنا سر تیرے آگے خم کر دیا ہے، میں تجھ پر ایمان لے آیا ہوں، تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے، اور میں تیری طرف ہی دل سے مائل ہوں۔ میں تیری مدد ہی سے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور تجھی سے اپنا حاکم تسلیم کرتا ہوں۔ تو ہی ہم سب کا رب ہے، اور تیری طرف ہی ہم کو لوٹنا ہے۔ میرے گزشتہ گناہ بھی بخش دے، اور آئندہ گناہ بھی معاف کر دے، جو میں نے چھپ کر کیے اور جو میں نے ظاہر کیے، اور جو گناہ میری صرف تو ہی جانتا ہے، تو سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے آخر، صرف تو ہی معبود ہے، تیرے سوا اور معبود نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: الہی، موت کی سختیوں اور موت کے بے ہوشیوں پر میری مدد فرما، الہی میری مغفرت فرما، اور مجھ پر رحمت کر اور مجھے اعلیٰ درجہ کے رفیقوں سے ملا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ہیں
حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، تو ان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ دعا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے، آپ ان کے خادم تھے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، 10 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کی درخواست پر ان کو دین و دنیا آخرت کی بہتری کے لیے اور جملہ افات اور بلیات سے حفاظت کے لیے اس دعا سے مشرف و مخصوص فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر، مال، دولت اور اولاد میں یہاں برکت دی، اور وہاں جو ملا ہوگا اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، جس کا ترجمہ جو ہے نا حضرت انس کی جو دعا ہے، میں آپ کے اس کا ترجمہ جو ہے نظر کرتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کو اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا۔ اللہ کا نام لیتا ہوں اپنے نفس پر اور اپنے دین پر، اللہ کا نام لیتا ہوں اپنے اہل و عیال پر اور مال پر، اللہ کے نام لیتا ہوں اس چیز پر جو اس نے مجھے عطا کی ہے، اللہ 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 میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور زیادہ عزت والا ہے اور زیادہ جلال والا ہے اور زیادہ بڑا ہے، اور ان چیزوں سے جن سے میں خوف زدہ رہتا ہوں اور ڈرتا ہوں، عزت والا ہے جو تیری پناہ میں آ جائے، اور اے اللہ تیری ثنا بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور ہر شیطان مردود کے شر سے اور ہر ظالم دشمن کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تم کہو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے بھروسہ کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہی صالحین کا والی ہے۔ اچھا، یہ دوستو یہ میں نے پڑھی ہے، یہ اس کے نا 40 صفحے تھے، تو صفحہ میں نے الحمدللہ اس کی جو ترجمے ہے نا 40 صفحہ پہ یہ منزل جو تھی وہ مشتمل تھی، تو کچھ طبیعت میری جو ہے اتنی بہتر نہیں ہے، چہرے سے بھی آپ کو لگ رہا ہوگا زینہ سا آیا ہوا ہے، تو بات یہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی کہ میں جو ہوں اس جو ہے منزل جو ہے اس کو میں پڑھوں۔ آج میں نے الحمدللہ اس کی تلاوت کی، پھر میں نے تلاوت کرنے کے بعد جو ہے میں نے کوشش کی کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں ریکارڈ کروں، تاکہ میں اس کو نا اپنے یوٹیوب میں اپنے چینل عظیم مبشر میں اس کو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ آج۔ اور میری دلی جو خواہش تھی کہ میں جو ہوں نا میں اپنے جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا، ان سے اپیل کروں گا وہ اپنے گھروں میں اس کو لا کے رکھیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی نے تعویذ وغیرہ کیے ہوئے ہیں یا سیب کا سایہ یا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو ایسے لگتا ہے، تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، آپ اس کا پڑھیں۔ اگر آپ اس کا پڑھ کے پانی دم کر کے اپنے گھروں کے کونوں پہ بھی چھڑکیں، پھر مریض ہے اس کے اوپر چھڑکیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ویسے بھی پورا قرآن ہی ہے ایک قسم کا، تو اس کی شکل اس طرح ہے، یہ جو پارہ ہے ایسے منزل ہے، تو بہت مین تو اس چیز مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اسی طرح آپ جو ہیں مبین ہوتے ہیں، یاسین جو ہوتی ہے اس کے ساتھ مبین ہوتے ہیں، وہ آپ اس کو بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ ایک بہت اچھا ہے وظیفہ وہ بھی۔ تو یہ جو منزل ہے اس کے اوپر آج میں بات کرتا ہوں کہ بہت ہی پیاری کتاب ہے، اور اس کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو، جیسے کہ میں نے اس کا آج ترجمہ پڑھا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا ہے، جس کے اندر اللہ پاک کی پاکی بیان کی گئی ہے، اللہ پاک کی جو
نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، انسان فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، انسان کا فرشتوں کا، کہ اس میں یہ بات بولی گئی ہے کہ اے انس و جن تم اس آسمان زمین سے نہیں نکل سکتے، شرط یہ ہے کہ کسی بہت زیادہ زور کی وجہ سے، اگر اس کے اندر جو بھی باتیں کی گئی ہیں صرف ہماری بھلائی کے لیے کی گئی ہیں کہ اللہ پاک ایک ہیں، یہ سب کچھ اللہ کا دن رات آسمان زمین ہر چیز میرے رب کی ہے، اور دلوں کا سکون صرف جو ہے وہ ذکر میں ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عرصہ خدمت کی، ان کے حوالے سے یہ جو ہے پھر جو ہے مرگ کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیسے کہ اس کے علاوہ دعا کیا کرتے تھے، پھر دعائے حاجات ہے کہ اگر اس کے اندر بہت ذخیرہ ہے الحمدللہ کہ میں بیان کروں تو بہت اس میں ہے۔ تو اللہ پاک جب فائدہ کرنا چاہے تو کوئی ذات نقصان نہیں کر سکتی، اسی طرح شفا، پھر یہ چیزیں تو بہت الحمدللہ اس کے اندر جو ذخیرہ ہے بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کے جو قلب ہے اس کو بھی سکون ہوگا، آپ کی گھر کی جو پریشانیاں وہ دور ہوں گی۔ تو امید کروں گا آج کی جو ویڈیو ہے تو آپ کو اس کا کافی فائدہ ہوگا، اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام بہن بھائی جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ پاک آپ کی جو پریشانیاں دور کرے۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے منزل پڑھی ہے تو یہ میرا سم ٹائم ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری زبان جو ہے نا وہ رک جاتی ہے، تو اللہ پاک جو ہے نا میری زبان کی جو روانگی ہے نا اس کو بہتر کرے۔ مجھے سم ٹائم ایسے محسوس ہوتا ہے، شرم سے محسوس ہوتی ہے، تو اللہ پاک جو ہے میری زبان جو ہے اس کی گرہ اگر لگتا ہے اللہ پاک نے کہ تھوڑا سا ہے مسئلہ تو کھول دے، کہ اللہ پاک مجھے جو ہے اچھے جیسے لوگ ہوتے ہیں ان میں میرا بھی شمار ہو، اور میں جو ہوں اپنی جو بات ہے اس کو اچھی طریقے سے ادا کر سکوں۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو میں پڑھتا ہوں اس کا مقصد میرا یہی ہے کہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، دنیا میں بھی اس کا فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اور جو ہمارے ملک کے بھی حالات جا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے پوری انسانیت کے لیے جہاں بھی مسلمان ہمارے جتنے بھی آباد ہیں اللہ پاک جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں ہر کسی کو یاد رکھیں۔ امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے گی، تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا چینل کو تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ میں پورا جو قرآن پاک ہے نا اس کا ترجمہ کروں، اور اگر کوئی الفاظ کے اندر جو ہے ادائیگی میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ شاید میں کوشش کرتا ہوں، یہ ہے تو اردو ہے ہماری قومی زبان ہے، مگر سم ٹائم جو ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں پہلی دفعہ نظر کے سامنے آتے ہیں تو اس کی جو ادائیگی جو ہوتی ہے وہ نہیں بھی صحیح ادا ہو پاتی، تو اس کے حوالے سے میں آپ سب سے بھی معذرت ہوں اور اپنے رب سے بھی معذرت کروں گا کہ اللہ پاک اگر کوئی مجھ سے ایسی الفاظ جو ہے اس کی ادائیگی صحیح نہ ہو سکی ہو تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، خدا حافظ۔